ہمارے ملک میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہجڑا بھی آ رہا ہے تو وہ پشتو بول رہا ہے یا پنجابی بول رہا ہے. کراچی کو تو میں نے آج تک ہجڑا ہی نہیں دیکھا. اس کے علاوہ فقیر آ رہے ہیں پلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی میں نے اردو بولنے والا فقیر نہیں دیکھا کراچی والا. اچھا میں نے سید مجاہد الدین صاحب جو ہیں یہ سینئر نائب صدر ہیں طارق روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے, اور گو کہ یہ آپ کو کم اسکرین پر نظر آتے ہیں لیکن پس پردہ یہ ٹریڈرز کے مسائل کے حوالے سے کافی سے زیادہ جو ہے وہ ان کے جو بیانات آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں گے, اس کے علاوہ آن گراؤنڈ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن بہرحال سید مجاہد الدین صاحب جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انرجیٹک لیڈر ہیں ایس ایم ایز کے, جو کہ انہوں نے کافی سے زیادہ تجربہ بھی رکھا ہے اور مستقبل کی جانب ان کی کا جو نگاہیں ہیں وہ کافی سے زیادہ تیز بھی ہیں اور پریڈکشن بھی اچھا کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو مہنگی بجلی ہے اس سے جو ہے ہماری جو کاروبار ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑا ہے. اور لوگ جو ہے نا, آپ نے کہا کہ بھائی نے کہا کہ ایک کے ساتھ دو کے ساتھ ایک فری دے رہے ہیں, تو وہ صرف کیش لیکوڈیٹی تیار کرتا ہے تاکہ وہ رات کو ان لوگوں کو پیسے دے جن سے اس نے پیسے لیے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, بجلی کا بل ایک نیسیسٹی ہوتی ہے اور بجلی کاٹ دی جاتی ہے. پھر امپلائیز ہیں, پھر لوگوں کا تو لیکن دیکھیں میں نے اپنے 3 یونٹ بند کیے ریٹیل کے اس کی وجہ, اور میں نے فیکٹری پہلے بند کی تھی. میں ایک وہ آدمی ہوں جو بہت کم بجٹ میں اپنی زندگی گزارتا ہوں. تو جس طریقے سے بزنسز بند ہو رہے ہیں نا, تو یہ ایک بہت گندا سائن ہے. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر نا دیکھیں ایک تناور درخت جو ہے نا, اس کے ساتھ دوسرا بھی تناور درخت ہونا چاہیے تاکہ ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہو. اور جب کوئی چیز مقابلے کے اندر آپ کہتے ہیں کہ بیچ رہے ہیں لوگ زیادہ مہنگی بیچ رہے ہیں, دیکھیں زیادہ مہنگی چیز نہیں بیچ سکتے ہیں جب مجھے معلوم ہے کہ میرے برابر والا کاسٹ پرائس میں دے دے گا. نہیں, اس میں ایک اور بھی سی ہوگی نا, بہت ساری دکانوں میں پی او ایس لگ گئے ہیں, پوائنٹ آف سیل لگ گئے, ان کا مال مہنگا ہو گیا. دیکھیں یہ پوائنٹ آف سیل کے اندر گورنمنٹ کیوں نہیں کامیاب ہو سکی, اس کی بڑی وجہ ہے پورا پنجاب نہیں آیا اس کے اندر. اسلام آباد میں چند لوگ آئے, صرف کراچی کے چند لوگ پکڑے گئے, ان کی منڈیاں لے کے مسل دی انہوں نے, لیکن اس سے کوئی فرق فائدہ نہیں ہوا. یہ حکومت کا جو ادھارا ہوا نا, اس کی انسلٹ ہو گئی. اگر یہ ان لوگوں کو بھی لے لیتے ساتھ جو لوگ اس وقت فری ہیں, اور جن لوگوں کو جو لوگ ٹیکس دینے ہی نہیں جاتے ہیں اور وہ 2-2 کروڑ روپے کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, ان کو بھی پکڑنا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, جو ہمیں تحفظ فراہم کرنے والے ہیں ان کو تحفظ نہیں ہے. ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, میری بات کو آپ بہت کامن سمجھیے گا. پہلے ڈکیتی ہوتی تھی تو چادر ناظری سننے میں آتا تھا, آج کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے ہیں لوگ, چیزیں لے کے بھاگ جاتے ہیں. ایسے جو کہتا ہے جی میں کیا کروں, میری اپنی دکان کا 3.5 لاکھ روپے کا تار جو ہے کاٹ کے ہیرون چلے گئے. اب اوپر سے کاٹا اس نے, نیچے سے کاٹا. میں تھانے پہنچتا ہوں تو وہ مجھ سے کہنے لگا بھائی میرا آؤٹر نکال کے تھانے کا لے گئے, میں آپ کے کیا بات کروں. جب وہ سیف نہیں ہے وہ ہمیں کیا سیف کرے گا. اور میں نے جتنے بڑے آدمیوں کو دیکھا ہے وہ کانوائے کے ساتھ جاتے ہیں کراچی سے پوری دنیا میں, تو جن کو جو ہمارا تحفظ کر رہے ہیں وہ خود ڈر رہے ہیں. وہ بھائی ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہو, اتنا ڈرتے ہو تو پھر گھر سے نکلتے کیوں. واہ, بہت خوب, بہت خوب. محب وطن ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا احساس ہم سب کو کرنا چاہیے. ہونا چاہیے. کے علاوہ انہوں نے چائلڈ لیبر کے اوپر کافی چالان کیے ہیں. لیکن دیکھیں ایک میری بات سنیں, ایک آدمی بچہ ہے, اس کا باپ مر گیا, وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے, پڑھنے کے لیے آپ نے مدارس نہیں چھوڑے, اسکول نہیں چھوڑے, کوئی چیز نہیں ہے ہمارے کراچی میں. تو کہیں سے بھی پاکستان میں کے بچے یہاں پر آتے ہیں تو بیچارے مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا پیٹ پال رہے ہوتے ہیں یا اپنی بہنوں کو پال رہے ہوتے ہیں. تو اب چائلڈ لیبر کے لیے اگر آپ اسے پکڑتے ہیں, اسے بند کر دیتے ہیں, اس کے مالک کو, آپ کو یہ چاہیے کہ اسے سب سے پہلے اسکول میں داخل کرائیں. دیکھیں جتنا ٹیکس ہم ای او بی آئی کو دیتے ہیں, لیبر کو دیتے ہیں, سیسی والوں کو دیتے ہیں, اولڈ ایج بینیفٹ والے لیتے ہیں, یہ تمام ٹیکسز جتنے بھی ہیں یہ جاتے کہاں ہیں. ان کا لیبر والوں کا ایک لیبر ٹیکس والوں کا ایک اسپتال سائٹ ایریا میں ولی کا مل کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ان کو ہر گلی میں, منگو پیر میں ہر گلی میں, ہر محلے میں اتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. ہر محلے میں ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے جہاں سے ان لوگوں کی بیچاروں کی کفالت ہو جائے, جو کہنا چاہیے کہ اپنی دوا نہیں خرید سکتے ہیں. دیکھیں بہت آپ نے دوا پہ ریٹ بڑھا دیا 300%, آپ نے لمحے بھر کے لیے نہیں سوچا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, اس کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں. نہیں, ہمارے ملک میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہجڑا بھی آ رہا ہے تو وہ پشتو بول رہا ہے یا پنجابی بول رہا ہے. کراچی کو تو میں نے آج تک ہجڑا ہی نہیں دیکھا. اس کے علاوہ فقیر آ رہے ہیں پلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی میں نے اردو بولنے والا فقیر نہیں دیکھا کراچی والا. اچھا میں نے جب تک دیکھا جتنے کرمنلز ہیں
وہ پورے پاکستان کے اور کراچی میں آ کے جمع ہو گئے. آپ اگر بھکاریوں کی بات کرتے ہیں، دوسروں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سارے قومیت کے لوگ موجود ہیں. اس میں کوئی دیکھیں میں اکثریت کی بات کروں گا. میں